تو جادوگر سوچ کے سجدے میں نہیں گرے پہلے ہیں، سوچا بعد میں۔ کیوں گرے پہلے؟ ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی، بھائی یہ تو پیغمبر ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ لاٹھی سانپ بن جاؤ، بھائی پہلے سجدہ کرو، بعد میں سوچتے رہیں گے کہ یہ سجدہ صحیح کیا یا غلط کیا۔ نہیں آ رہی بات، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ جب موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِي، جادوگروں کو لاشعوری طاقت نے سجدے میں گرا دیا۔ یہ لاشعوری طاقت کون تھی؟ یہ وہی جو ہمیں دھماکوں کے وقت ہوشیار کر دیتی ہے، ہم ہل جاتے ہیں اچانک۔ تو جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ بھئی یہ لاٹھی تو حقیقت میں سانپ بن گئی، یہ تو عملاً ممکن ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے، اتنا انسپائر ہوئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے سجدے میں گر گئے، اور بغیر سوچے سمجھے کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یعنی اس کے انجام کیا ہے۔ تو سوچنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے، صحیح۔ اب فرعون دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمہاری نورا کشتی تھی اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون موسیٰ کے برحق ہونے کے جو ہم نے دلائل دیکھ لی ہیں نا، اب ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ فقضی ما انت قاض، تو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بات کرتا ہے، جو تیرے بس میں ہے وہ کر لے۔ چند سیکنڈ کا ایمان ہے مگر کتنا پاورفل۔ اور فرعون کو کب سے دعوت دی جا رہی ہے، کم وقت کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ان کو یقین ہو گیا کیونکہ ابھی تک نشانی نہیں دیکھی تھی نا، چند سیکنڈ کا ایمان ہے اتنا اب تگڑا۔ اور پھر فرعون کو کیا کہہ رہے ہیں، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جتنی سزا دے گا اسی دنیا میں دے گا نا، تو اس دنیا میں زیادہ زیادہ کیا کر لے گا، آگ میں ڈال دے گا، قتلے بنا دے گا، جیل میں ڈال دے گا، عمر قید کی سزا دے دے گا، تو 25-30 سال کے بعد مرمرا کے کیا ہو جائیں گے، ختم۔ اور آگے کہنے لگے ہم جو رب پر ایمان لائے ہیں نا، رب پر، اس پر جو ہمیں رب دے گا، واللہ خیر و ابقا، گاڈ کا جو انعام ہے وہ تجھ سے زیادہ اچھا بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی، کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اچھا، کوالٹی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ تو بارگیننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر رب سے زیادہ دے سکتا ہے تو بات کر، ظاہر ہے وہ تو دے نہیں سکتا۔ فرعون نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیا۔ تو اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ نورا کشتی نہیں ہے، کیونکہ نورا کشتی میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں، ایک قتل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اتنی واضح نشانیاں فرعون کو اللہ نے دکھا دی کہ دیکھ جادوگروں نے گواہی بھی دے دی ہے اور اپنی قربانی سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے۔ لیکن فرعون کی کھوپڑی، کیونکہ دنیا کے نشے میں جب انسان آتا ہے نا، شہوت پرستی میں، جو آدمی زنا کے قریب جا رہا ہو نا، اسے 1000 سمجھاؤ آپ، 1000 دفعہ ہو کہ یہ حرام ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتا ہے، زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ ہے ہی ایسی برباد چیز، انسان کو اندھا کر دیتی۔ خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ کس حساب سے، جادوگروں کو سمجھ میں آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل سائنس کے اعتبار، داؤد علیہ السلام کا دور تھا حکومت کا، بڑی بڑی جنگیں ہو رہی تھیں، اس وقت لڑائیوں کا دور تھا، اللہ نے ایسے معجزے دیے آپ کو جو جنگوں میں آپ کے کام آئے، لوہے کو پگھلا دیا آپ کے ہاتھوں میں، اس طرح سے۔ خیر تو ہمارے نبی کو جو معجزے دیے ہیں نا، وہ قیامت تک کے حساب سے وہ آپ کے حساب سے سوٹیبل ہیں۔ ایک معجزہ تو قرآن دیا، کیونکہ یہ دور ہے ایجوکیشن کا، تعلیم کا، تو قرآن کا جو معجزہ ہے، قرآن نے دعویٰ کیا اس جیسی کتاب لے کر آؤ، کتابوں کا دور ہے نا، تو قرآن نے کیا کہا، ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، ایسی کتاب لے کر آتا ہے جس کے مضمون اتنے بہترین کہ ایسے اخلاقی مضمون آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے، دلوں پر ایسا راج کرنے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ سنی جانے والی، جس کو پڑھ کے رونے والے سب سے زیادہ، جس کو سن کے رونے والے سب سے زیادہ، بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے، بغیر سمجھے بھی سنی جاتی ہے۔ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، ساری دنیا کے انسان جنات جمع ہو جائیں، لا کے دکھائیں، نہیں لا سکتے۔ قرآن جب نازل ہوا نا تو بہت سے سائنسی غلط مفروضے تھے اس دور میں، آسمان ایسے بنا ہے، فلاں چیز ہے، اوٹ پٹانگ
جیسے اس دور کے سائنسدان تو پھینکو تھے نا, اس دور کے جو سائنسدان تھے چند ایک کے سوا بس وہ پھینک رہے تھے, لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن قرآن نے ایسا کوئی غلط سائنسی نظریہ ذکر نہیں کیا, حالانکہ وہ تو بہت کچھ تھا. تو ہمارے نبی کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ والا نظریہ صحیح ہے, یہ والا نظریہ غلط؟ کوئی ایسا نظریہ قرآن نے تذکرہ نہیں کیا. ایسے باطل نظریات سے اب تک کیا ہے, پاک ہے. تو یہ بھی معجزہ ہے کہ بھئی ایک دور تھا سائنس ترقی کرے گی, لوگ ان سب چیزوں کو غلط سمجھیں گے, تو قرآن نے ایسی کوئی غلط نظریے کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی. اچھا, تو معراج کیوں نبی کا معجزہ, نبی کو یہ کیوں معجزہ دیا گیا؟ یہ اس لیے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں لیکن سب سے افضل. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی افضلیت تمام پیغمبروں کے سامنے ظاہر کر دیں, جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. تو جسمانی اعتبار سے تو اللہ آپ کو عرش کے قریب لے کر گئے ہیں بلندیوں پہ. روحانی اعتبار سے نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے, تو اللہ نے تمام پیغمبروں کو آپ کا مقتدی بنایا, آپ کو امام بنا کے یہ بتا دیا کہ روحانی اعتبار سے بھی یہ آپ سب پر فضیلت رکھتے ہیں. زبانی بتا دینا کافی نہیں ہوتا, پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. جس کے پیچھے انسان نماز پڑھتا ہے اس کا احترام کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی ہم ان کے پیچھے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہمارے رہبر ہوتے ہیں. تو اللہ کے ہاں تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز. تو اللہ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو بولا چلو بیت المقدس میں صفے بنا کے کھڑے ہو جاؤ. سب کو اللہ نے بیت المقدس میں حاضر کیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھا کے بیت المقدس لے جایا گیا, اور مصلی آپ کے لیے خالی تھا. تمام پیغمبر انتظار کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو نماز میں ان کی امامت کی. اس میں یہ بھی حکمت کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی موجودگی میں مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ابے بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کہ اب تمام پیغمبروں کی شریعتیں کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ. کیونکہ سب نے نماز اخپل طریقے سے نہیں پڑھی ہے, اپنی اپنی شریعت کے مطابق. کس طرح سے پڑھی ہے؟ ظاہر ہے جیسے امام پڑھتا ہے ویسے ہی مقتدی پڑھتے ہیں نا. یہودیوں کی نماز الگ تھی, عیسائیوں کی الگ تھی, ان سے پہلے آسمانی مذاہب کی نمازیں الگ تھیں. اب جب نبی آ گئے تو نماز کیسے ہوگی؟ جیسے نبی پڑھائیں. کیا مطلب؟ نماز یہ ایک سائن ہے, علامت ہے شریعت کا, کیونکہ سب سے بڑا شعار ہے نا. تو اللہ نے بتا دیا نبی کے دنیا میں آنے کے بعد اب کوئی بھی دنیا میں آئے گا تو ان کے طریقے سے اسلام پہ چلنا ہے, اخپل طریقے سے اسلام پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو اپنی شریعت کو فالو نہیں کریں گے, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے. جب نازل ہوں گے نا دمشق کی مسجد میں, تو امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ جب آسمانوں سے نیچے اتریں گے تو حضرت مہدی ان کے لیے مصلی خالی کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نا 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 نا, اس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو منتخب کیا ہے. سمجھ میں شریعت اس امت ہی کی, کیونکہ یہ آپ ہی, میں امامت کرنے کے لیے بولو نہیں, تمہارے امام پہلے سے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے, وہ ان کی امامت ابھی بھی ہے. پھر کیوں تشریف لائے بھائی آپ؟ سوال پیدا ہوتا ہے, پھر آپ کیوں تشریف لائیں جب آپ نماز بھی نہیں پڑھا رہے ہیں؟ بھائی نماز اس امت کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ تشریف, سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیوں لائے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ میں دنیا میں دین کی دعوت کو لے کر آیا تھا, میں نے ہزاروں درجنوں معجزے دکھائے, مجھ پر اہل کتاب ایمان لائے, اور یہودیوں نے مجھ سے دشمنی کر کے اپنے خیال کے مطابق مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. اب یہودی میرا تو دشمن ہے, اور اسلام کا بھی سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی. تو یہ ہم دونوں کا مشترک دشمن ہے. تو میں اب اس امت کی قیادت کروں گا یہودیوں سے قتال کرنے میں. سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہے. میں جب سبق پڑھاتا ہوں طلبہ کو, طلبہ سے کہتا ہوں سمجھ میں آ رہی؟ وہ کہہ رہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں باقی دنیا میں ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں آپ لوگوں کی؟
کہتے ہیں نہیں ہے تو چلو ایک اور صحیح، ایک اور بات سمجھ، کیونکہ ہم 3 دفعہ سمجھائیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس کھوپڑی نہیں ہے کہ سارے دن ایک ہی چیز سمجھاتے رہیں، ٹھیک ہے نا. تو میرا اسٹائل ہے پڑھانے کا، سبق طلبہ سے کہتا ہوں 1 دفعہ سمجھا دیا، 2 دفعہ پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو میں ان سے کہتا ہوں باقی ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں، یعنی ساری چیز سمجھ میں نہیں آئی، چلو ایک اور چیز ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں ہے. جب باقی چیزیں سمجھ میں نہ آنے سے کچھ نہیں ہو رہا، لائف آپ کی نیچرل بڑے آرام سے گزر رہی ہے، تو ایک اور چیز بھی اسی میں شامل کر لو. تو خام ایک ہی چیز کو سمجھا کے دماغ خراب نہیں کرنا چاہیے. بھی کل کسی نے مضمون بھیجا 4 شادیوں کے خلاف، وہ میں نے پڑھا، اس نے دلائل دیا، میں نے کہا اس کو اپنے پاس رکھ لو. اب ہمارے پاس فالتو کھوپڑی نہیں ہے، ان باتوں کے 100 دفعہ جواب دے چکے ہیں، پھر وہی کھوپڑی وہی گھما رہا ہے وہی. یہ میں نے کہا یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. خیر 4 شادیاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ایک حکمت کیا تھی؟ جسمانی معراج اور روحانی معراج، یہ بتانا کہ اب سب سے افضل کون ہے، یعنی عملاً اس کو کر کے دکھانا. صرف بتانا کافی نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ سب سے افضل کون ہے. اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر کہیں کہ میں سب سے افضل ہوں تو پھر ان کے امتی کہیں گے پھر معراج کی رات میں مصلی پہ آپ کیوں نہیں آئے. اگر یوسف علیہ السلام کہے میں سب سے افضل ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر معراج کی رات پہ نماز آپ نے کیوں نہیں پڑھائی. تو اللہ نے ایک عمل سے ثابت کر دیا. حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ جو بار بار کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ کیا، جن کو سرگوشیوں کے لیے اپنے قریب کیا، جن کو پوری کتاب ایک ہی دفعہ میں پکڑا دی گئی، لیکن نبی نے فرمایا ان تمام فضائل کے باوجود اگر موسیٰ زندہ ہوں، اگر اس وقت موسیٰ زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، تو میری اتباع کیے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں تھی. وہ فالو اسلام ہی کو کریں گے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو ہمارے ہی شریعت کو فالو کریں گے. تو یہ بھی ایک حکمت تھی معراج میں. اور بہت ساری چیزیں تھیں. اللہ نے آپ کو اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے ہیں معراج کی رات. اچھا ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی فضیلت پہ مہر ثبت ہو جائے. اگر ہمارے نبی بیت المقدس نہ جاتے تو ہمارے نظر میں قبلہ اول کی زیادہ ویلیو نہ ہوتی. ہم کہتے وہ تو عیسائیوں کا قبلہ تھا، یہودیوں کا قبلہ تھا، پیغمبروں کا قبلہ تھا، ہمارے نبی تو وہاں کبھی گئے بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھی. تو اللہ نے عملاً آپ کو وہاں لے جا کے نماز پڑھوائی ہے تاکہ ہم جب جائیں بیت المقدس تو وہاں نماز پڑھ کے ہمیں اطمینان ملے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز عملاً پڑھوائی گئی ہے. تو اس سے بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بہت ساری حکمتیں ہیں وہ پھر علماء بیان کرتے رہتے ہیں. موٹی موٹی حکمتیں یہی ہیں. پھر ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ نمازوں کا جو تحفہ اللہ نے اپنے پاس بلا کے دیا ہے، اس سے نماز کی اہمیت. اگر ویسے ہی وہی آ جاتی، بھائی ایک گفٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پارسل کر دیتے ہیں، شاپر میں بریانی ڈال کے گھر پہنچا دیا آپ نے، یہ بھی ہے. ایک ہوتا ہے اپنے گھر بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، عزت کے ساتھ سلاد رائتہ پیش کر کے کھلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں ایسا نہیں کیا کہ جبریل کو جا کے بول دیا فرض کر کے آ جاؤ، نہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو میں اپنے پاس بلا کے آپ کو عطا کروں گا. تو بہت ساری حکمتوں میں نے چند ایک آپ کے سامنے بیان کی ہیں. تو وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور کل انشاءاللہ پھر وہ سورہ کہف کا کچھ تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.